بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل انجینئر محمد علی مرزا کی گستاخیوں کے حوالے سے ایک ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے۔ محمد علی مرزا کے سر کی قیمت بھی جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے اور اس کے خلاف مختلف تھانوں میں درخواستیں FIA میں درخواستیں بھی دی گئی ہیں، لیکن ان پہ کوئی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ میں مزاج نہیں کسی پہ فتوے لگانے کا، نہ کسی کو جو ہے وہ کافر اور گستاخ ڈکلیئر کرنے کا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کاش میری بات جو ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے، کیونکہ اس خطے کی ایک خاص خاصیت ہے کہ یہ نوسر بازوں کو، شعبدہ بازوں کو اور نئے نئے چٹکلے چھوڑنے والوں کو ہم بہت پسند کرتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے نئی بات کی ہے، وہ بڑا جناب جی چرب زبان ہے، وہ بڑا بدتمیز ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ جناب جی بڑا ایسے ہے، بڑے ایسے ہے۔ یہ اس خطے کی خاصیت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تعویل کا پھندا لگائے تو یہ مطلب بہت جلدی جو ہے وہ اس میں پھنستے ہیں یہ لوگ۔ خیر، ماننے والے تو مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی اس وقت بھی ماننے والے تھے، آج بھی موجود ہیں، تو مرزا جہلمی کے بھی ماننے والوں کی کمی اس معاشرے میں نہیں ہے، بلکہ اداروں میں اور میڈیا میں اس کے جو ہیں بڑے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ دین سے لا علمی کی وجہ، ان کی کم فہمی کی وجہ کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو ہے وہ جال میں پھنستے چلے گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو بڑا جو ہے وہ ڈیپلی اس کو سنا، دیکھا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ایک مطلقاً جاہل شخص ہے۔ صرف اس کے پاس ایک ہی کوالٹی ہے کہ یہ چرب زبان بڑا ہے، سبقت لسانی اور شعلہ نوائی جو ہے وہ بڑی اس کو آتی ہے، اور شعلہ نوائی جو ہے وہ اس خطے کی کمزوری ہے۔ تو خیر، اب آپ کہیں گے کہ جی اس شخص نے دیکھیں جی بیٹھ کے اس کو جاہل کہہ دیا ہے، وہ تو انجینئرنگ کی ڈگری ہے اس کے پاس۔ یار انجینئر وہ ہو بہت اچھا ہوگا، لیکن وہ دین کا عالم نہیں ہے، اور دین ہمیشہ اہل علم سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن ہے جسے پڑھ کے بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب معاذ اللہ گمراہی قرآن میں نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، اکثر جو ہے وہ کہتا ہوں کہ دیسی گھی میں جو ہے وہ وائٹامنز ہیں، اس میں طاقت ہے، انرجی ہے، قوت ہے۔ اب دیسی گھی اگر کوئی بیمار شخص جس کا معدہ کمزور ہے اگر وہ استعمال کرے اور اس کو جو ہے وہ لوز موشن لگ جائیں، تو وہ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیسی گھی میں جو ہے یہ بیماری ہے اس وجہ سے میں بیمار ہو گیا ہوں، بلکہ وہ اس کی طبیعت اور اس کے معدے کی کمزوری نے جو ہے وہ دیسی گھی کو جو ہے وہ ہضم نہیں کر سکا، اور اس سے جو وائٹامنز ہیں وہ اخذ کرنے میں وہ ناکام رہا۔ تو قصور جو ہے وہ اس کے اپنے جسم کا ہے، اپنی طبیعت کا ہے، نہ کہ دیسی گھی کا۔ اسی طرح بلا تشبیہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت ہی ہدایت ہے، لیکن کچھ لوگوں کا مزاج جو ہے وہ مزاج میں بیماری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت میں جو ہے وہ نفاق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی طبیعت میں جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ قرآن کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اپنی مرضی کے معنی اور مفہوم کا جامہ پہنا کے جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ علماء کرام سے آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ مولا علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے ایک شخص جو ہے وہ قرآن کا درس دے رہا تھا، تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے پوچھا کہ کیا تو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد سے نکل جا، تو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ بہت سی آیات ہیں جو کہ ناسخ ہیں، بہت سی آیات ہیں منسوخ ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ جو ہے وہ احادیث موجود ہیں، لیکن اب جو شخص خود سے جو ہے وہ ترجمے پڑھ کے اگر کوئی معانی اور مفہوم جو ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یقیناً جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ایگزیکٹلی جو ہے یہ
معاملہ ہوا ہے۔ اب میں ایک اور مثال دے کے واضح کرتا ہوں۔ محدث کوٹلوی علامہ محمد شریف صاحب محدث کوٹلوی علیہ الرحمہ کوٹلی لوہارا سے جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے صبح صبح نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کھیت میں ایک شخص جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے، باشرہ جو ہے وہ انسان ہے، سر پہ امامہ بھی پہنا ہوا ہے، تو وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے دور سے دیکھ لیا تو انہوں نے وہ قریب آتے جا رہے ہیں اور وہ شخص جو ہے رفع حاجت سے فارغ ہو کے اس نے قبلہ کی جانب رخ کر کے جو ہے وہ نماز جو ہے نیت لی ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ اتنی دیر میں محدث کوٹلوی جو ہے وہ قریب آ گئے اور انہوں نے اس شخص نے سلام پھیرا تو اس شخص سے پوچھا کہ آپ ابھی رفع حاجت کر رہے تھے، ابھی جو ہے وہ آپ نماز پڑھ رہے ہو؟ تو یہ ماجرا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا طنزاً، اس نے کہا کہ آپ محدث ہیں، آپ کو لوگ محدث کہتے ہیں، آپ کو حدیث کا اتنا بھی علم نہیں ہے کہ حدیث میں آیا کہ جب تم رفع حاجت کر لو تو اس کے بعد جو ہے وطر پڑھو، وہاں پہ حدیث میں ہے وطر کے لفظ ہیں۔ تو محدث کوٹلوی علیہ الرحمہ جو ہے وہ مسکرائے اور اس کو کہا کہ جب خود آپ قرآن اور حدیث سے جو ہے مسائل اخذ کرو گے تو اسی طرح گمراہ ہوگے۔ عقل کے اندھے، وہاں پہ وطر کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں آیا ہے، وطر جو ہے وہ آڈ نمبر کو کہتے ہیں۔ اگر آپ گوگل کریں وطر کے لفظ کو، اس کا معنی اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو یہ آڈ لفظ کو جو ہے وہ وطر کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو استعمال ہوا ہے حدیث میں وہ یہی ہے کہ جب آپ نے رفع حاجت کرنی ہے تو اس کے بعد جو طہارت کے لیے جو مٹی کے ڈھیلے لینے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ آڈ یا طاق ہونی چاہیے، وطر اس معنی میں جو ہے استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح اگر خود سے ہم قرآن و حدیث سے معنی اخذ کریں گے لوگ تو وہ یقیناً محمد علی مرزا کی طرح جو ہے وہ گمراہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔